اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس ماہ کے اندر، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر، اللہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کا، اس کی عنایتوں کا اور اس کی کرم نوازیوں کی عجیب شان ہوتی ہے، اور انہی کی برکات کا یہ ثمرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی بندہ نفلی عبادت کرے گا تو اس کو فرائض کے برابر ثواب، اجر و ثواب ملے گا، اور اگر کوئی ایک فرض کو ادا کرے گا تو رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے اس کو 70 فرائض کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ایسا بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے آنے والا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر ہمت باندھ لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا۔ لیکن آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں آتی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہیں فرماتے، یعنی کہ امام الانبیاء وجہ کائنات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ساری کی ساری کائنات کو اللہ رب ذوالجلال نے تخلیق کیا، بنایا، اور ان کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنے بستر پر نہیں آیا کرتے تھے اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو ایسے تیار کیا کرتے تھے کہ اس سے پہلے ایسی کیفیت نہیں ہوا کرتی تھی، اور آخری 10 دنوں کے اندر تو فرماتے ہیں کہ ایسے ہوا کرتے تھے، ایسی کوشش فرمایا کرتے تھے جو باقی دنوں کے اندر، باقی ایام کے اندر نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور پھر رمضان المبارک میں چونکہ اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو اسی لیے جتنی بھی عبادات انسان کر سکتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ضرور لگ کر عبادت کرے۔ یہ ایک بہانہ ہے، اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے انسان کے اوپر فراخیاں ہی فراخیاں ہوتی ہیں، رزق کی طرف سے بھی فراخیاں ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے وقت ہی وقت میسر ہوتا ہے۔ تھوڑا سا انسان اگر غور اور توجہ کر لے تو دیکھے کہ انسان کو اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے کے اندر کتنی فرصت سے نواز دیا، اور اس فرصت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب ذوالجلال کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس مہینے کو بھی اس طرح سے ضائع کر دیا جاتا ہے کہ جس طرح یہ مہینہ آیا ہی نہیں، اور اس مہینے کے اندر بھی لوگ اسی طرح ہی بےایمانیاں، جھوٹ، اور اسی طرح ہی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ، فریب، رشوت اور اسی طرح ہی حرام خوریاں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے یہ آنے والے ماہ مبارک کو اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اور اللہ رب ذوالجلال اس مہینے کے اندر ہمیں ایسی لگن کے ساتھ، ایسی لگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پورا سال ان عبادات کا اثر ہمارے اوپر رہے، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر اگر ہم تہجد پڑھیں تو اللہ رب ذوالجلال سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد بھی یہی نعام ہمارے ساتھ جڑا رکھے، اور اگر قرآن کی تلاوت کریں تو یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ رب ذوالجلال رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا کوئی بھی نیک عمل کریں یا نیک اعمال کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال رمضان المبارک کے بعد بھی ان نیک اعمال کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔